السلام علیکم. ایک بات کا خیال ہے، میں سوچا آپ سے ابھی شیئر کر دوں، پھر میں بھول جاؤں گی، کیونکہ اتنی باتیں روز، اتنے ایونٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن سے اچھی بات نکل جاتی ہے. اور کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو ایسے ہی ہونا چاہیے. وچ مینس کہ آپ نے نیکی کی ہے نا، تو آپ اس کا پرچار نہ کریں. لیکن مجھے یہاں بتانا اس لیے ضروری ہے، ویسے اتنی بڑی نیکی نہیں دی ہے، مگر اس کو ریزونیٹ کر سکتے ہیں بگ کارپوریٹس، کمپنیز، آرگنائزیشنز، ایون اسکیمنگ کمپنیز جو اتنے سارے ڈالر اتار رہی ہیں، لیکن اسٹاف کی کوئی قدر نہیں ہے. I was at a petrol station and there came a very old woman جو بات نہیں صحیح سے کر سک رہی تھی، اس کا ہاتھ نہیں صحیح چل رہا تھا. She was trying to communicate and she was almost crying. I'm sure جتنی مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ اپنے دکھ بیان کرنا چاہ رہی تھی، اور she was needing money. مجھے چینج کی ضرورت تھی نا، تو میں نے 50 کے چینج اپنے لیے کروائے تھے کہ مجھے I had to I needed them. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ٹائرز میں ہوا بھرانی تھی تو اس کو 50 دینے تھے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے نا، میں نے اس کو نکال کے 50 روپیز دیے. اینڈ شی کیپٹ آن سیئنگ سم تھنگ، اور مجھے ایک دم ایسا لگا نا، میرا دل حلق میں آ گیا. مجھے نہیں پتا اس نے کہا کیا، بٹ ہر ایکسپریشن واز لائک. میں نے 50 روپیز اور نکال کے دیے. You know what she did? She kissed my hand. I was almost in tears. میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکی سلام کر کے، پھر وہ اتنا رش تھا، مجھے گاڑی آگے نکالنی پڑی. And I said, shit, 50 دینے ہیں تو بندہ 500 تو دے. ہم اتنا کماتے ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن ہم جب غریبوں کو دینے چاہتے ہیں تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے نوٹ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا پھر سکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آج تک تو مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر، وہ جلدی میں جو ہونا تھا ہو گیا، کچھ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. And I wanted to get out of the rush. اور پتہ بھی نہیں ہوتا کون مستحق ہے کون نہیں ہے، لیکن بہرحال جب آپ کے پاس یہ سچویشن آتی ہے تو سیکنڈوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کرنا چاہیے. یہ تو ایک پوائنٹ تھا، ایک مومنٹ تھا. تو اس میں یہ ہوا، تو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 1.50 دیے تو شی واز ہیپی، بٹ شی نیڈیڈ مور. شی واز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ، جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، بیکاز شی ڈنٹ ہیو دا کیپیسٹی. اس کو اسپیچ پرابلم تھا. And then she got another 50 rupees جس کے اوپر she kissed my hand. Now this is the point to ponder about. بھائی، اگر آپ سٹاف کو اتنا کام لے رہے ہو، 8-9 گھنٹے کی شفٹ میں اوور ٹائم کرا رہے ہو، 10-12 گھنٹے، اس کا آنا جانا الگ، موٹر سائیکل، فیول، انفلیشن، ایوری تھنگ. اگر آپ مارکیٹ کمپیٹیٹو 50,000 بھی کسی کو دے رہے ہو، چلو لاکھ روپے بھی دے رہے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا گزارا اچھے سے ہو رہا ہے، نہ اس کو کوئی ریکگنیشن مل رہی ہے، نہ تھاپی مل رہی ہے. آپ اس کو تھاپی اور ریکگنیشن نہیں دے رہے، چلو نہ دو، حالانکہ وہ بھی بہت ضروری چیز ہے. موٹیویشن سے بڑے فرق پڑتے ہیں. ایک اور ڈیبیٹ ہے، میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی. اس وقت میں بات کر رہی ہوں کہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ اگر 50,000 دے رہے ہو، قسم سے اگر آپ ان کی 70,000 کر دو گے، صرف یہ کہہ کے کہ آپ کے کام پہ ہے. اینڈ دیٹ پرسن از ریئلی، ایون ایف دیٹ پرسن از ایوریج، وہ آپ کو ایسا کام کر کے دے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا. آپ کی آرگنائزیشن میں اتنے بڑے سیٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں 10 فور برکت ہوگی. اب جیسے اس عورت نے 50 ایکسٹرا ملنے میں میرے ہاتھ کو کس کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ اسٹاف آپ کے ہاتھ کو کس کرے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ، لیکن وہ کس اس صورت میں کرے گا کہ وہ آپ کی کمپنی کی اونرشپ لے گا، آپ کی کام کی اونرشپ لے گا، دل سے کام کرے گا، اور مطلب لائک اے سیٹ 10 فولڈ 5 فولڈ زیادہ آپ کو دے گا. اینڈ واٹ ڈز اٹ کاسٹ یو؟ آپ کے لیے 20,000 بڑھانے کی کیا اوقات ہے؟ جو آپ 20 لاکھ روپے ایسے ہی پان کھانے جیب میں رکھ کے لے جاتے ہو، تو آپ سوچیں اس بندے کی زندگی جو ہے نا پلٹ جائے گی ان 20,000 سے. نہ جانے کتنے اس کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو ایک چھوٹی سی بات جو میرے ساتھ ہوئی آج، اس کی میں مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ یہ مطلب آپ سوچیں تو لینتھ آف امیجنیشن، تو مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو میری بات ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے، اور ٹھیک نہ لگے تو اللہ کے واسطے یار برے کامنٹس مت کرنا، گالیاں مت نکالنا. اگر کہنا بھی ہے کچھ برا تو اچھے طریقے سے کہنا. السلام علیکم.